السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے کو بہت سارے گمانوں سے، بے شک بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہیں۔ اے ایمان والو، جاسوسی نہ کرو۔ اے ایمان والو، کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا یہ کہ کھائے اپنے بھائی مردہ کا گوشت؟ بس اس کو تم برا سمجھتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، سورۃ الحجرات اس کا دوسرا رکوع اور اس کی دوسری آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے گزشتہ جمعوں کے اندر بھی آپ تذکرہ سن چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے تین چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں اپنے آپ کو ان سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے ایمان والو اپنے کو بچاؤ۔ جن تین چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کو بچانے کا حکم دیا ہے، ان میں سے ایک گمان ہے، خیال ہے، جس کو بعد میں وہ خیال بدگمانی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ دوسری چیز جس کے بارے میں روکا گیا اور منع کیا گیا وہ اس کے ساتھ ملی جلی ہے، اس کو کہتے ہیں تجسس۔ تجسس کا معنی ہوتا ہے تلاش کرنا، کسی چیز کے بارے میں پیچھے پڑ جانا، یا ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں ٹو لگانا۔ اور کہا کہ ایمان والو جاسوسی نہ کرو۔ تیسری چیز جس کے بارے میں فرمایا کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ان تین چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو ارشادات ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ان کو کہتے ہیں ایجابی۔ کیا ایمان والو نماز پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، ایمان والو نماز قائم کرو۔ اے ایمان والو روزے رکھو، حج ادا کرو۔ ان کو کہا جاتا ہے ایجابی حکم۔ اپنے والدین کی تابع داری کرو، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات جوڑو، اچھے اخلاق کو اپناؤ، بڑوں کا احترام اور چھوٹوں کے ساتھ مہربانی کرو، اپنے آپ کو خوبصورت بنا لو، سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، شرم اور حیا کے ساتھ، اخلاق حسنہ کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کر لو اور ان اخلاق کو اپنا لو۔
ان کو کہا جاتا ہے ایجابی حکم کہ یہ کام کرو، اور جو چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور روکا ہے، برے نام نہ رکھو، اور ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی نہ کرو، یہ کہ گمان نہ کرو، اور یہ کہ جاسوسی نہ کرو، یہ کہ غیبت نہ کرو، ان کو کہا جاتا ہے سلبی حکم۔ یہ کام تم نے نہیں کرنے ہیں۔ ہمارے ایمان کے اندر دونوں چیزیں ہیں، ایجاب بھی ہے اور سلب بھی ہے۔ کلمہ ہمارا لا الہ الا اللہ، کہ اس میں یہ ہے کہ کوئی نہیں ہے، پہلے نفی کر دی، کوئی معبود نہیں ہے، یعنی غیر اللہ کی نفی کر دی، پھر کہہ دیا کہ الا اللہ، اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کو ماننا بھی ہے کلمے کا اور ایمان کا تقاضا، اور اللہ کے سوا اوروں کا معبود بنانا یا سمجھنا اس کی نفی بھی ہے، کہ اس سے اپنے آپ کو روکنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی یہ جو آیات مبارکہ ہے، اس کے اندر جو 3 چیزیں ہیں جو اللہ نے حکم دیا، ان کو سلبی حکم کہا جاتا ہے۔ میں گمان کے بارے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، اب اس کا اعادہ یا تذکرہ نہیں ہوگا۔ صرف میں جاسوسی کے بارے میں، یہ آپس میں ملی جلی ہوئی چیزیں ہیں، بدگمانی اور جاسوسی۔ جاسوسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹو لگانا۔ آدمی ہر وقت کسی کی فکر کے اندر رہتا ہے، نظر کے اندر رہتا ہے، دیکھتا ہوا رہتا ہے کہ فلاں آدمی کتنے بجے جاتا ہے، فلاں آدمی کتنے بجے آتا ہے، فلاں آدمی کیا کرتا ہے، فلاں آدمی کے آمدن کے ذرائع کیا ہیں، اس نے یہ کیا کام کرتا ہے، اس کی میرے بھائی کیا تمہیں چوکیدار بنا رکھا ہے محلے کا، گلی کا، مارکیٹ کا، بازار کا اور شہر کا؟ کل تم نے جواب دینا ہے اللہ کے حضور، جب تمہاری پیشی ہوگی تو پوچھا جائے گا بتاؤ فلاں کی آمدنی کتنی تھی اور کہاں سے تھی، تم نے خبر نہیں لی ہے؟ فلاں کتنے بجے جاتا تھا اور فلاں کتنے بجے آتا تھا، اور فلاں کیا گفتگو کر رہے تھے، تم نے ان کی باتوں کو نہیں سنا اور تم نے کان نہیں لگائے اور تم ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، تم نے ان کا پیچھا نہیں کیا؟ نہیں میرے بھائی، اس کے بارے میں کل قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے جواب نہیں ہونا۔ کیا کہ فلانا کیا کام کر رہا تھا، تحقیق نہیں کی، فلانے کے پاس گاڑی تھی تم نے پتہ نہیں لگایا کہاں سے آ گئی، فلانا آدمی اس کی یہ خوشحالی تھی تم نے خبر نہیں لی یہ خوشحالی۔ یہ جو تجسس ہے، یہ جو ٹو ہے، یہ جو پیچھے پڑ جانا ہے، یہ جو تحقیق کے اندر لگ جانا ہے، شریعت مطہرہ نے اس کی عام لوگوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہ عام لوگوں کے ساتھ اس طرح کے بارے میں تحقیق کرتے رہیں اور پیچھا کرتے رہیں۔ یہ چیز آ جاتی ہے بدگمانی میں، پھر آدمی اپنے آپ سے جب سوچتا ہے تو پھر عجیب و غریب قسم کے گمان کرتا ہے، اچھا یہ ہو سکتا ہے، اچھا یہ ہو سکتا ہے، اچھا یہ ہو سکتا ہے۔ پھر یہ ایک نہیں کئی گناہوں کا یہ تجسس اور یہ ٹو اور یہ پیچھے پڑنا اور یہ جاسوسی کرنا، یہ کئی گناہوں کا اور نافرمانیوں کا یہ مجموعہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا وَلَا تَجَسَّسُوا، اے ایمان والو کسی کے پیچھے مت پڑ جاؤ، ٹو میں مت لگو، کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی کی گفتگو کو مت سنو اور کسی کی راز والی چیزوں کو جاننے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ تم چوکیدار نہیں ہو کہ تم نے جواب دینا ہے فلاں کا اور فلاں کا اور فلاں کا، تمہاری ذمہ داری یہ نہیں ہے۔ کیوں پھر تجسس کرتے ہو؟ ہمارے حالات کیا ہیں؟ دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے شیشہ لگایا ہوا ہے، شیشہ سامنے لگا ہوا ہے اور بیک میں دیکھتے ہیں کہ یہ صاحب کی دکان میں کون آ رہا ہے، یہ کتنے گنتی ہوئی ہوتی ہے، ہمارے دکان پر اتنے لوگ آئے ہیں اور جو ساتھ والا ہے اس کی دکان پر اتنے لوگ آئے ہیں، اور پھر کوئی جاننے والا اس دکان پر چلا گیا تو بعد میں شکوہ کیا جاتا ہے اور بعد میں تحقیق کی جاتی ہے، اچھا جی یہ آئے تو تھے لے کر کیا گئے ہیں، اچھا دکان سے تو بظاہر انہوں نے کوئی مال نہیں لیا، اچھا پھر یہ گودام سے کوئی اٹھا کر لے گئے ہوں گے،
اچھا جی انہوں نے کوئی آرڈر بک کرا دیا ہوگا، اوہو اپنی فکر کرو، تم کس فکر کے اندر لگے ہوئے ہو اور تمہاری کیا فکر ہے اور تمہاری کیا سوچ ہے، تمہیں اپنے بارے میں جواب دینا ہے۔ من این اکتسبا، تم مال کہاں سے لا رہے ہو، اور تم نے خود جواب دینا ہے فی ما انفقا، جو لیا تھا اس کو تم نے اللہ کے تمہاری محنت کے ساتھ جو تمہیں دیا تھا اس کو تم نے کہاں خرچ کیا ہے۔ آج ہم اپنا ذریعہ اس کو بھول گئے اور دوسروں کے ذرائع جو ہے اس کو تلاش کرنا چاہتے ہیں اور اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جاسوسی میں داخل ہے کہ دو بھائی آپس میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں اور یہ چپکے سے کان لگائے ہوئے ہیں اور وہ یہ سمجھتا ہے یہ مسجد میں اللہ اللہ کر رہے ہیں اور اس کا کان یہ ہے، اور پھر کوئی ایک آدھی بات کان میں پڑ گئی، باقی سارا کچھ اپنے آپ سے بنا لیا۔ مفتی صاحب نے اچھا فلاں بیٹھا ہوا تھا، پھر اس طرح کی گفتگو کر رہا ہوگا، ایک لفظ دو باتیں کان کے اندر پڑی، باقی ہمارے ذہن نے ساری کی ساری باتیں بنا لی اور اس کے اوپر اپنے خیالات کے اندر ایک عمارت تعمیر کر لی، اور پھر اس عمارت کے اوپر ہم نے یہ سلسلہ سارے کا سارا سلسلہ کر دیا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہم نے اپنے اکابر اور بزرگوں سے سنا، ایسا ہوتا ہے۔ ایک ہمارے جاننے والے بزرگ تھے، بظاہر یعنی اس طرح تھے کہ مولوی ٹائپ کے آدمی، دو صاحب بیٹھے تھے گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے انگلش زبان کے اندر گفتگو شروع کر دی، اور پھر ان کی گفتگو بھی ایسی تھی جو اعتراض والی گفتگو تھی، اور وہ ان سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ میرے بھائی مجھے آپ کی زبان سمجھ آتی ہے، میں تمہاری باتوں کو سن رہا ہوں اور میں تمہاری باتوں کو سمجھ رہا ہوں، تاکہ ان کو بتا دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ ان کو یہ بولی اور زبان نہیں آتی، لہذا ان کے عدم موجودگی کے اندر اس طرح کی گفتگو۔ اس طرح لوگ اپنے آپ کو محتاط رکھتے تھے۔ میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اب ان کی کان لگا لیتے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، اور پھر ان کو سنتے اور پھر ساری کی ساری جمع کرتے، اور پھر اس کے اندر جو منفی پہلو ہوتا، شر والا، فساد والا، اور اس کے اندر جو جھگڑے اور لڑائی والا ہوتا، پھر ہم اس کو نکال کر اور اس کو اٹھا کر آگے دوسری جگہ پر لے جاتے کہ میں نے خود سنا ہے یہ میرے سامنے اس طرح کی گفتگو ہو رہی تھی۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے گھر کا کسی جگہ پر بھی، اب دو آدمی آئے گفتگو کر رہے ہیں، انہوں نے بات شروع کر دی اور انہوں نے خیال کیا یہ تو سویا ہوا ہے، لیکن ابھی وہ سوئے ہوئے نہیں تھے اور ان کو آواز آ رہی تھی اور وہ باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا میرے بھائی میں جاگ رہا ہوں، میں نے ان کو پہلے سے بتا دیا۔ ہمارے اکابر اور بزرگ تو اس طرح اپنے آپ کو تجسس سے اور ٹو سے اور کسی بات کے پیچھے لگنے سے اپنے آپ کو اتنا بچاتے تھے کہ کہیں کل میں اس شر کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں اور کل میری وجہ سے کوئی شر نہ اٹھے۔ پہلے سے بتا دیا ابھی میں سویا ہوا نہیں ہوں، میں بیدار ہوں اور میں جاگ رہا ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ محتاط طریقے کے ساتھ آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ ٹیلی فون پر کوئی بات کر رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے؟ سب سے پہلے تو مارکیٹ کے لوگوں کا یہ ہوتا ہے یقیناً کسی گاہک کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ ہماری دکان میں اور ہمارے پاس کوئی فون آیا نہیں ہے اور یہ اتنی لمبی جو ہے ان کے ساتھ کان لگائیں گے کس چیز کا سودا ہو رہا ہے؟ صوفے کا ہو رہا ہے، بیڈ کا ہو رہا ہے، پورے یعنی جو صوفہ سیٹ ہے اس کا ہو رہا ہے۔ او اللہ کے بندو، رازق اللہ تعالیٰ ہے۔ اس طرح گفتگو سننے کے ساتھ اور اپنے دل کے اندر میل لانے کے ساتھ روزی نہیں ملے گی، روزی اللہ کے دینے کے ساتھ ملے گی۔ ہمارے استاد کہتے ہیں، میں جدہ میں تھا، 60 کی بات ہے، وہ کہتے ہیں سن 60 کی، کہتے ہیں میں عمرے پر تھا، جدہ میں آیا تو مجھے وہاں دوستوں نے بتایا ایک دکان کا کہ یہ آدمی جو ہے اس کا واقعہ بیان کیا۔ وہاں پرانے زمانے میں جو آدمی بھی سعودیہ سے آتا تھا اس کے ہاتھ میں ایک ٹیپ ریکارڈ ہوتی تھی، راڈو گھڑی ہوتی تھی،
اور موڈے کے اوپر کمبل ہوتا تھا، کوریا کا کمبل ہوتا یا سپین کا کمبل ہوتا تھا، اور پھر یہ اگر کوئی زیادہ تھا تو وہ بوسکی کا تھان لیتا تھا کہ اپنے جوائیوں کو، بیٹوں اور بچوں کے لیے وہاں کا کام کرنے والا یا وہاں زیارت کرنے والا ان چیزوں کو ساتھ لاتا تھا۔ لوگ سعودیہ جدہ میں جا کر خریداری کرتے تھے کہ وہاں بڑی مارکیٹ ہے، تھوک ہے، وہاں سے سودا سستا ملے گا۔ ایک آدمی نے ان سے کپڑا پوچھا، پسند کیا، ریٹ کیا، اور پھر اس سے کہا کہ مجھے یہ کپڑا اتنا دے دو۔ وہ کیا کہتا ہے، نہیں میرے بھائی، آپ میرے ساتھ والی دکان پر چلے جائیں، یہی کپڑا یہی ریٹ پر آپ کو وہاں مل جائے گا، آپ وہاں سے خریدیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی، ہمارا سودا آپ سے ہوا، ہم نے پسند آپ سے کیا ہے، ہاں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ ہمیں وہاں کیوں بھیج رہے ہیں۔ ذرا فکر دیکھیں کہ جب لوگوں کی یہ فکر تھی تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو کتنا سکون دیا تھا اور اطمینان دیا تھا۔ انہوں نے کہا مجھے اللہ نے آج بہت رزق دیا ہے، اور پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ رزق بھی دیتے ہیں، لیکن میرے ساتھ والا جو ہے اس کے پاس آج اتنے گاہک نہیں آئے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں یہی خریداری آپ میرے بھائی سے، میرے پڑوسی سے، میرے ساتھ والوں سے آپ خریداری کر لیں، تاکہ اس کی بھی تجارت چلے اور اس کا بھی دکان چلے اور اس کا بھی کام ہو جائے۔ آج ہم ٹیلی فون سنتے ہیں اور پھر یہ جو کان لگا کر باتیں سنی جاتی ہیں، پتہ ہے کتنے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ کان لگانا یہ ٹو لگانا ہے۔ حکم یہ ہے ولا تجسسوا، ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان والو تجسس نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، یہ جاسوسی بن گئی۔ پھر آدھی بات کو سنا، اپنے پاس سے کوئی بات بنا لی، تو قرآن میں حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو گمان سے بچا لو، تو یہ گمان اپنے آپ سے بنا رہے ہیں اور بلکہ بدگمانی بنا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حکم یہ ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تو پھر اپنے پاس سے کچھ الزام لگاتے ہیں، تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ لوگوں بہتان نہ لگاؤ، اور پھر بہتان تراشی ہوتی ہیں، اور پھر اس کا تذکرہ غیبت کی شکل کے اندر اور برائی کی شکل کے اندر تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح کان لگانا جاسوسی بھی ہے، بدگمانی بھی ہے، اور اس طرح الزام تراشی بھی ہے، اور اس طرح غیبت بھی ہے۔ ایک گناہ نہیں بلکہ 4 گناہوں کا، یہ بظاہر جس کو ہم چھوٹا سا گناہ سمجھتے ہیں، یہ ایک گناہ 4 گناہوں کا مجموعہ ہے۔ سورۃ حجرات جو ہے معاشرتی باتیں آپس کے اندر جو عام طور پر پیش آنے والی باتیں ہیں، اللہ رب العزت کی ذات نے ان کا تذکرہ کیا ہے، اور ان میں سے یہ کہا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، درمیان میں بیان کر کے آگے کہا وَلَا تَجَسَّسُوا، اے ایمان والو جاسوسی نہ کرو۔ اب یہاں ایک تفصیل آ جاتی ہے کہ کیا ہر آدمی کے لیے جاسوسی سے ممانعت کی گئی ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عادت شریفہ یہ تھی، آپ گشت کیا کرتے تھے، رات کو تنہائی کے اندر گلیوں محلوں اور مارکیٹوں میں گھومتے پھرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کیا حالات ہیں۔ ایک گھر میں شک پڑا اور کوئی شور شرابہ ہے اور کوئی زاری اور پھر اس کے ساتھ شور و غل ہنسا اور کہکے ہیں۔ آپ وہاں داخل ہو گئے اور دیکھا کہ وہاں محفل لگی ہوئی ہے نوجوانوں کی۔ آپ نے فوراً ان کو ڈانٹا اور انہوں نے کہا کہ حضرت جی، ہم بھی غلطی کر رہے، آپ نے 2 غلطیاں کی ہیں۔ ایک یہ کہ حکم یہ ہے کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، آپ جاسوسی کرنے کے لیے آ گئے ہیں، اور پھر دوسرا حکم یہ ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو اجازت کے ساتھ دروازے سے داخل ہونا ہے۔ آپ بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہو گئے، ہماری غلطی ہے، تو آپ نے 2 غلطیاں کی، اجازت کے بغیر داخل ہوئے، اور پھر آپ جاسوسی اور ٹو کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ حضرت نے کہا اچھا یہ ٹھیک ہے، اب اس کا پھر فیصلہ ہوگا۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے آپ نے وہ جو آدمی تھا اس کو ایک عرصہ تک نہیں دیکھا، اور پھر اس کو بلایا اپنی محفل اور مجلس کے اندر، اور پھر آپ نے اس کو سمجھایا کہ جو ہم ذمہ دار ہیں اور ہماری ذمہ داری کے اندر ہے تحقیق حال لوگوں کے، اور اس طرح ہماری ذمہ داری کے اندر ہے جاننا لوگوں کے بارے میں۔ اور پھر
ایک عرصے کے بعد کہا میں نے تمہیں بلایا نہیں، تذکرہ نہیں کیا اس چیز کا. تو پھر وہ کہنے لگا حضرت جی میں بھی آپ سے بتا دوں، جب سے وہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد میں نے بھی وہ گناہ نہیں کیا ہے، اور میں نے بھی اپنے آپ کو اس گناہ سے تائب کر لیا ہے اور میں اس کے قریب نہیں گیا ہوں. تو میں نے عرض کرنا تھا کہ بعض صورتوں کے اندر خبر گیری رکھنا ضروری ہے. جہاں ضرورت ہے اس کے بارے میں ہم بالکل بے خبر اور غافل ہیں اور اس کے بارے میں کوئی توجہ نہیں ہے اور غفلت میں مبتلا ہیں، اور جہاں ضرورت نہیں ہے اور جو ہماری ذمہ داری کے اندر نہیں ہے ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اچھا جی کہاں ذمہ داری ہے؟ جو سربراہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے اپنے رعیہ کے حالات کو جاننے کے لیے وہ اس طرح خبر گیری رکھے. اپنے مختلف علاقوں کے اندر اور مختلف بازاروں کے اندر اور مارکیٹوں کے اندر اس کو خبر گیری رکھنی چاہیے کہ کیا حالات چل رہے ہیں اور کیا معاملہ چل رہا ہے. کوئی خرابی والی بات تو نہیں ہے، یہ اس کی ذمہ داری کے اندر ہے. اگر وہ بے خبر یا لا علم ہے اور اس کی تحقیق نہیں کرتا تو کل اس کو جواب دینا ہوگا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جواب دینا ہے. اسی طرح اللہ کی ذات نے ہر انسان کو ایک حکمرانی دی ہے، کسی کی چھوٹی ہے اور کسی کی بڑی ہے. میری اور آپ کی حکمرانی گھر کی چار دیواری، اس کا جو بڑا ہے وہ گھر کا سربراہ ہے اور وہاں کا حاکم ہے اور اس کی وہاں حکومت ہے، اس کی حکمرانی ہے. یہ آقا دو جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر ایک نے اپنی حکومت کا، اپنی سلطنت کا تم میں سے ہر ایک نے جواب دینا ہے. یہاں ہم نے جواب دینا ہے. بچوں کے بارے میں ہر وقت ہماری خبر ہونی چاہیے، اس طرح جس طرح کے کیمرہ لگا ہوا ہے، آدمی جس طرح مشاہدہ کر رہا ہے اس طرح حالات ہونے چاہیے. جب بچے معصوم ہیں، بالکل چھوٹے ہیں، تو گھر کے اندر جب موجود ہیں تو باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے ہر بچی کے بارے میں اس کو پتہ ہونا چاہیے. یہ بچہ کچن میں ہے، صحن کے اندر ہے، گھر کے اپنا ٹی وی لان کے اندر ہے، اپنا پارکنگ ایریے کے اندر ہے، گھر کے دروازے سے باہر ہے. جب معصوم ہے چھوٹا بچہ، اس بچے کے بارے میں ہر وقت گھر کا سربراہ جو باپ ہے وہ، یا گھر کی سربراہ جو ماں ہے وہ، اس کو ہر وقت خبر رکھنا ضروری ہے. اگر کہیں اس کو کوتاہی ہو گئی تو ایسا نہ ہو کسی حادثے کے اندر مبتلا ہو جائے. یہ ٹاؤن کے اندر ہمارے اپنا یہ جی ڈی روڈ نہر کے ساتھ جو الٹی طرف ہے، اقبال صاحب نے بنایا ہے، اس ٹاؤن کے اندر ہمارے بڑے قریبی ملنے والے، ایک بھائی اوپر رہتا ہے، ایک بھائی نیچے رہتا ہے. اب صبح کو دکان پر جانے لگے تو جو نیچے والا ہے وہ اوپر والا چلا گیا. اب یہ ماں جو ہے کام میں لگی ہوئی ہے، بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے. اس نے کہا نیچے تائی اماں ہے، وہ چپ کرا لے گی، اور یہ ابا گیا ہے اور اس وجہ سے یہ رو رہا ہے. آدھا گھنٹہ وہ اپنے کاموں کاجوں میں لگی رہی، اور اس کے بعد جب نیچے سے پوچھا، انہوں نے کہا بچہ تو ہمارے ہاں آیا ہی نہیں ہے. گھر میں بیک کی جانب ایک دیوار تھی جو چھوٹی تھی، بچہ گھومتا ہوا وہاں سے نیچے گرا اور باہر جو خالی جگہ تھی اس پلاٹ کے اندر پڑا اور چیختا اور پکارتا رہا. اور ماں جو ہے اس کو یہی ہے کہ ذہن میں وہ نیچے ہے، ابا گیا ہے اور تائی اماں سنبھال لے گی اور اس کو خاموش کرا لے گی. جب وہاں پہنچے تو بچے کا انتقال ہو چکا تھا. اس لیے جو اس عمر کے بچے ہیں، ماؤں کے لیے جب کوئی بہن گھر کے اندر آ جائے بچے بھول گئے، جب کوئی دوست گھر کے اندر آ گیا بچے بھول گئے، نہیں، ایسی کبھی صورت نہیں ہونی چاہیے. ایسے بچے ہمیشہ ہر وقت ماں کی نظر کے سامنے ہونے چاہیے. ماں کچن کے اندر ہے تو بچے سامنے ہونے چاہیے. یہ سمجھدار کسی بچے کو ان کے ذمہ لگا دیا جائے کہ آپ نے اس کی ذمہ داری کرنی ہے. جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ اللہ کا حکم ہے ولا اے ایمان والو ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو. یہ بچے بھی بڑی باتیں لیتے ہیں.
اب ابا کہے مجھے پتہ چلا تم وہاں تھے اور فلاں تھے، میں تمہارا پیچھا کر رہا ہوں، خبر لے رہا ہوں، یہ کہیں گے مفتی صاحب نے کہا تھا جاسوسی نہ کرو، ٹو نہ لگاؤ، اور آپ ہماری ٹو کے اندر اور جاسوسی کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے ان بچوں کے بارے میں، ان کے ذہن کو صاف کرنے کے بارے میں گھر کا جو سربراہ ہے اس کو اپنے بچوں کے بارے میں ہر وقت خبر رکھنی چاہیے۔ یہ سکول کا ٹائم ہے تو بچے پر نظر ہونی چاہیے کہ واقعی سکول کے اندر بچہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے۔ ایسا ہے کہ ڈرائیور، بچے جب سمجھدار ہو گئے، ڈرائیور نے سکول کے دروازے پر بچے کو چھوڑا اور اس کے بعد بچہ اندر نہیں داخل ہوا، بچہ سارا شہر گھومتا رہا، اور جس وقت ڈرائیور نے لینا تھا اس وقت سکول کے دروازے پر آ گیا اور اس کو ڈانٹتا اتنی لیٹ ہو گیا اور میں تیرے انتظار میں کھڑا رہا اور تم آئے نہیں ہو۔ سال کے بعد جا کر پتہ چلا بچے نے تو کلاسیں ہی نہیں لی ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کے بارے کے اندر اس طرح خبر رکھنا، جو ان کی تعلیم کا وقت ہے، یہ کالج سکول میں جاتا ہے یا نہیں جاتا، اور پھر ٹیوشن کا وقت ہے تو یہ اس میں اکیڈمی میں پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، پھر یہ کہ اس کا اٹھنا اور بیٹھنا، جب آنا اور جانا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ نوجوان بیچارہ اس طرح بڑے بڑے حادثوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور ذہن کے اندر یہ میرا دوست ہے اور میرا یار ہے، کتنے بڑے حادثے پیش آئے، بڑے پڑھے لکھے ہوئے آدمی جو ہیں وہ اس طرح اپنے دوستوں کے کہے کے اندر آ کر اپنے سارے کے سارے مستقبل کو تباہ و برباد کر دیا، اور اپنے کیریئر کو ختم کر دیا، اور اپنے والدین کو ساری زندگی کے لیے ایک دردناک قسم کے عالم کے اندر مبتلا کر دیا۔ اخباروں میں تذکرہ آیا تھا، نوجوان پڑھے، کلاس فیلو تھے، دو نے اپنا بزنس شروع کر لیا، اللہ نے ان کو، یہ اس زمانے کی بات ہے جب مکان پلاٹ لیتے تھے صبح اور رات کو کچھ ہوتا تھا، مکان ابھی تیار نہیں ہوتا تھا، کئی لوگ آنے والے ہو جاتے تھے، ہم سے یہ لے لو، سمجھدار تھے، اور پھر اس کے بعد کسی انویسٹر کو ساتھ لگا لیا اور بڑا کام لاہور میں چل رہا تھا، اور دیکھا کہ ایک آدمی اپنا ساتھی ہے وہ سی اے کر رہا ہے اور بیچارہ اس کے لیے فیسوں کی بھی ضرورت ہے، اس کو ساتھ لا لیا کہ پارٹ ٹائم کے اندر آ کر ہمارے کام کو اور ہمارے حساب و کتاب کو چیک کرتا رہے۔ اب اس نے ورغلایا کہ یہ انویسٹر اس کے پاس بڑا پیسہ، اس کے کارڈ لے لیں اور قبضہ کر کے اور اس کا بینک بیلنس جو ہے وہ خالی کر دیں، اور اس کو بے ہوش کریں گے اور مال لیں گے اور پھر اس کو سلسلہ کر دیں گے۔ وہ آدمی قتل ہو گیا اور بینک سے بھی کچھ نہیں نکلا۔ اب اس کی لاش کو ٹھکانے لگانا تھا تو کہا کہ ایک دو یار کو تلاش کرو، اور ان کو اٹھایا اور ان کو ساتھ لے کر لاش کو کہیں ٹھکانے لگانے کے لیے، پھر کسی انسان کو جو قتل کر دیا جائے اس کو پھر اس طرح محفوظ کر لینا کوئی آسان سی بات نہیں ہے۔ سامنے آ گئے وہ چاروں کے چاروں نوجوان، وہ اپنی نوجوانی میں اور اپنے علم میں اور اپنی ترقی کے اندر تباہ، ایک خراب انسان نے اور اپنے سارے کے سارے اچھے انسانوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس لیے ہمیں نظر رکھنی ہوگی کہ ہمارے بچوں کا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، کیوں ہم سربراہ ہیں، اور سربراہ ہونے کی حیثیت سے یہ جاسوسی کے اندر نہیں آتا، یہ ذمہ داری کے اندر آتا ہے۔ والد کو بھی اپنے بچوں کے بارے میں، والدہ کو بھی اپنی بچیوں کے بارے میں، ان کی تنہائی کس طرح ہے اور گھر سے باہر ان کا اٹھنا اور بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، یہ اس کے اندر آتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک سربراہ ہے اور اس نے جواب دینا ہے کہ بچوں کے بارے میں خبر نہیں رکھی۔ یہ نہ ٹو لگائیں کہ بیوی جو ہے کس سے فون پر بات کر رہی تھی، یہ ضرور آج جو میرے ساتھ اونچی بول رہی ہے اس کی بہن نے اس کو سبق دیا ہوگا، اس کی ماں کو، کیا کن گفت باتوں کے اندر آتے ہو۔ یہ دیکھو کہ بیٹا کس وقت گھر سے سکول گیا اور واپس کب آیا، اور پھر اس کا وقت اکیڈمی میں اس طرح کس طرح گزرا ہے۔ گھر میں جو سربراہی تمہاری ہے اس کی تربیت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، تو اللہ کی ذات نے یہاں 3 چیزوں میں فرما دیا کہ اے ایمان والو بدگمانی نہ کرو، اے ایمان والو جاسوسی نہ کرو، اے ایمان والو غیبت نہ کرو۔ انشاءاللہ تذکرہ آگے چلے گا۔ اللہ ان باتوں سے
جن سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، مجھے اور آپ کو اور سب بہن بھائیوں کو اللہ بچا لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سنتے ادا فرما۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ اللہ تعالیٰ مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، ہر حادثے اور پریشانی سے اللہ بچائے۔ ظالم اسرائیل اللہ اس کو تباہ و برباد کرے، مظلوموں کی، فلسطینیوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ ہمارے دشمن، پاکستان کے دشمن، تخریب کار، شر پسند، اللہ ان کو نیست و نبود کر دے۔ اللہ ہماری فوج اور ہمارے سپاہی اور ہمارے محافظ اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، واشدهم فی امر اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، واصدقهم حیاء عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، واقضاهم علی کرم اللہ وجہہ، وفاطمة سیدۃ نساء اہل الجنہ، وزینب وام کلثوم ورقیہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ جمعے کی نماز قبول فرما، مسجد میں آئے، تیرے گھر میں تیرا فریضہ ادا کیا ہے، اللہ اس کو قبول فرما لیجیے۔ اس کی برکت سے ہمارے دشمنوں کو اور مسلمانوں کے دشمنوں کو اللہ ذلیل و خوار کر دے، اللہ اس کی قوت اور طاقت کو پاش پاش کر دے، اللہ اس کے ظلم اور اس کی ذاتیوں کو اے اللہ ناکام فرما دے، اس کو مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، سارے مسلمانوں کو ظالم کے مقابلے کے اندر اکٹھا ہونے کی توفیق دے دے۔
وطن عزیز پر اپنی رحمت نازل فرما۔ جتنے شر پسند ہیں، یہاں کے رہنے والے ہیں یا پڑوس کے، اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو ان کو نشان عبرت بنا دے۔ پاکستان اور پاکستان کے محافظوں کی اللہ حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، بہن بھائیوں کی مغفرت فرما۔ سیلاب اس کے نقصانات اللہ اس سے محفوظ فرما۔ جو نقصانات ہوئے اللہ ان جگہوں کو، مکانوں کو، زمینوں کو اللہ جلدی آباد کر دیجیے۔ جتنی وہاں پر ایسی ویسی باتیں ہیں، بیماریاں، وبائیں ہیں، اللہ محفوظ فرما لے۔ دعائیں قبول فرما۔ سکھ والی، چین والی، خوشیوں والی اور خوشحالی والی زندگی نصیب فرما۔ ہمارے یہ بچے تعلیم میں ہیں، اعلیٰ کامیابی نصیب فرما۔ حصول رزق کے لیے یا تعلیم کے لیے دنیا میں کہیں جانا چاہتے ہیں، اللہ ان کے لیے راستے آسان فرما دے۔ ان کے لیے جتنے اسباب کی ضرورت ہے اللہ ان کا غیبی انتظام فرما دے۔ جو وہاں موجود ہیں بیچارے کام میں ہیں یا تعلیم میں، اللہ ان کے جتنے وہاں مقاصد ہیں ان کو ان کی تکمیل فرما دے۔ فیس میں کمی ہے تو انتظام فرما۔ کام مناسب نہیں مل رہا تو اللہ بہتر کام دے دے۔ کاغذوں کا اور کوئی مسئلہ ہے تو اللہ اس کا انتظام کر دے۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ جہاں بھی رہتے ہیں ہمارے عزیز، اللہ ان پر اپنا کرم فرما، اللہ ان کی حفاظت فرما۔ ہماری دعائیں ان کے حق میں اور ان کی ہمارے حق میں اللہ قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا